کہنے لگا اپنی خواہشات کا ذکر کرو، تھک ہوئے وجود نے کہا بس خانہ کعبہ۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پر لاکھوں سلام۔ کیا خوب کشش رکھی ہے روزے میں یا رب تو نے، صبر بھی، شکر بھی، فکر بھی، ذکر بھی، رحمت بھی، نعمت بھی۔ مل جاتی ہے ایمان کو تازگی رمضان سے، روح بھی پاک ہو جاتی ہے نماز و قرآن سے۔ بندگی میری یا رب کاش تجھے بھا جائے، روزہ رکھ کر سجدہ کروں اور موت آ جائے۔ تجھ سے کسی نے پوچھا 5 وقت نماز کی پابندی کیسے کر لیتے ہو؟ میں نے جواب دیا مجھے یقین ہے کوئی بھی مجھے روزانہ 5 مرتبہ ہر قسم کی حالت میں ملنا پسند نہیں کرے گا، خوشی میں، غم میں، کمزوری میں، طاقت میں اور ٹوٹے ہوئے حال میں، سوائے اللہ عز و جل کے، جو مجھے ہر حال میں اپنے در پہ بلاتا ہے۔ رمضان المبارک کی دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان رمضان تو عشق بن کے آتا ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار سے، سورج شکست کھا گیا ہے روزہ دار سے۔ سنا ہے کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی وہ لمحہ نصیب کر دے۔ اپنے رب کو راضی کر لو اسی رمضان میں، زندگی محتاج نہیں ہوتی اگلے رمضان کی۔ بات کوئی نہیں مانتا، بات کا برا البتہ سب مان جاتے ہیں۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا، وہ آپ کے سامنے سب واضح کر جائے گا، گر ہے کھولتا جائے گا، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، کوئی بوال نہیں کرنا، یہی صبر ہے، خاموشی بھی تو صبر ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہے جس سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے بہت سمجھایا اسے، مگر جس نے جانا ہوتا ہے وہ سمجھا نہیں کرتے۔ اپنے کردار سے گرتے ہوئے بندے دیکھے، میں نے انسان کی صورت میں درندے دیکھے۔ ترک کہاوت ہے کہ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ اس دن سب محبتیں جھوٹی لگیں گی جب سنو گے یا ربی امتی امتی۔ باتوں کو بھلانے کی عادت ڈال لیجئے، ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا ہے اور اسے کباڑ خانہ بنانا ہوتا ہے، اور انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیں، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والا نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ حشر کے دن تو تمہارا جسم بھی تمہارے خلاف بولے گا، پھر یہ وفاداری کس میں ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے دیکھا ہے، میں نے محسوس کیا ہے، تہجد میں اگر ہم اللہ سے چاند مانگے تو وہ پورا آسمان ہماری جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ سے ایک کن چاہیے میری تمام دعاؤں کے لیے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا کسی ایسے شخص کو تکلیف میں دیکھنا جس کی سلامتی کی دعا آپ ہر نماز میں مانگتے ہو۔ جب انسان اپنے اندر کی موجود ہستی سے گفتگو کرنے لگتا ہے تو بندوں سے بات کرنے میں کافی حد کمی آ جاتی ہے۔ ایسے لوگ مغرور نہیں ہوتے، بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، چیزیں دونوں نایاب ہیں۔ وہ جو بہت ہنس رہے ہیں نا، روگ گہرے لیے بیٹھے ہیں، ان کی رحمت سے ہی امید کرم ہے، ورنہ ایسا مجرم ہوں کہ کہتے بھی حیا آتی ہے۔ نیک لوگوں میں مجھے نیک گنا جاتا ہے اور گنہگار مجھے۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں، تسلیم نہیں۔ مسکرا کر نہیں، تج سے دیکھیے مجھ کو کہ میں جو پہلے تھا وہ اب نہیں رہا۔ یہ تجربات کتابوں میں تھوڑی لکھے تھے، بہت سال لگے، اور سال بھی جوانی کے۔ مجھے پھول بے حد پسند ہے، آؤ کیوں نہ میری قبر پہ ڈال لیں۔ یادوں کے قصے کھولوں تو کچھ دوست بہت یاد آتے ہیں، وہ کتابوں میں درج ہی نہیں تھا جو سکھایا سبق زمانے نے۔ جو شے آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، لہجہ ہو، لمحہ ہو یا پھر کوئی انسان۔